انسان بڑا ہی خود غرض ہے۔ روپے پیسے کے لالچ میں اور ایک اچھی پرتعیش زندگی گزارنے کی بے جا خواہش میں وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنا روپیہ پیسہ، اپنے خونی رشتے اور اپنا دین ایمان جو ہے اس کو بھی بعض لوگ داؤ پہ لگانے سے بالکل بھی نہیں کتراتے۔ لیکن اگر وہی زندگی آپ کو دھوکہ دے جائے، آپ کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑے، آپ کی دین اور دنیا سب کچھ برباد کر دے، تو پھر ایسی زندگی سے تو موت ہزاروں گنا بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ UK میں آنے والے ایک ایسے پاکستانی نوجوان کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے کہ یہاں پہ آنے کے بعد روپیہ پیسہ کمانے کے چکروں میں اور یہاں کا سٹیٹس لینے کے چکروں میں ایک ایسا انتہائی قدم اٹھایا جس کی وجہ سے کہ اس نے اپنی آخرت تو خراب کی لیکن اس دنیا میں بھی وہ بہت ہی رسوا ہوا۔ جی تو یہ کہانی ہے واصف کی، جو کہ پاکستان میں ایک مڈل کلاس فیملی میں رہتا تھا، اور وہاں پہ اس کے گھر میں نا اتنی زیادہ کوئی اچھے حالات نہیں تھے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی گزارا ہو رہا تھا۔ واصف کے جو والد تھے نا وہ وہاں پہ ایک پروفیسر تھے، اور وہاں کی ایک یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، اور اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کی پڑھائی کے اوپر کافی زیادہ توجہ دی تھی۔ واصف کی 2 بہنیں تھیں اور وہ ان کا ایک اکلوتا بھائی تھا۔ اب ایک اکلوتا بھائی ہونے کے ناطے گھر میں چونکہ غربت چل رہی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ اس کے ذہن پہ نا بڑا بوجھ رہتا تھا کہ بھی میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے پڑھ لکھ لیا ہے، ماسٹرز کی ڈگری کر لی ہے، لیکن سٹل میرے پاس جو ہے نا وہ جاب نہیں ہے، اور دوسری طرف باپ جو تھا وہ بوڑھا ہو رہا تھا۔ اب جی واصف کے ذہن پہ نا بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ برڈن تھا، ایک پریشر تھا کہ بھی میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی بھی کرنی ہے اور گھر کے جو مالی حالات ہیں ان کو بھی بہتر کرنا ہے، لیکن اس سارے سینیریو میں نا اس کے پاس وہاں پہ پاکستان میں کوئی بھی جاب نہیں ہوا کرتی تھی۔ حالات سے تنگ آ کے نا اس نے جو تھا نا یہ فیصلہ کیا کہ میں نا کہیں باہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں۔ اب یہ بات تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ جو بھی لوگ باہر ابراڈ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آتے ہیں تو وہ اسٹڈی کرنا ان کا مقصد کم ہوتا ہے اور پیسہ کمانا ان کا مقصد زیادہ ہوتا ہے۔ اور واصف چونکہ اپنے فیملی میں بڑا پڑھا لکھا تھا اور کافی لائق بھی تھا، تو اس کو نا اسکالرشپ کے اوپر ایک یہاں پہ UK کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا۔ خیر جی، اس نے اپنے والدین کو منایا اور کہا کہ پاکستان میں میرا کوئی مستقبل نہیں ہے، میں یہاں پہ ساری زندگی بھی لگا رہوں نا تو کبھی بھی اپنے گھر کے حالات بھی نہیں بہتر کر سکتا، اور نہ ہی اپنی بہنوں کی شادی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر پاؤں گا، تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ مجھے UK جانے کی اجازت دے دیں۔ واصف کے والد چونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان میں گزاری تھی اور کافی ڈگنیٹی تھی اس کے اندر کہ بھی میں ایک پروفیسر ہوں، میں نے یہاں پہ رہ کے جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، اسی طرح سے وہ یہ سوچتے تھے کہ بھی آگے واصف کو بھی جاب مل جائے گی، وہ بھی اپنی زندگی اسی طریقے سے گزار لے گا جس طرح سے کہ میں نے اپنے بچوں کی لک آفٹر کی، ان کو گرون اپ کیا۔ لیکن واصف جو تھا نا وہ اس کے خیالات بڑے تھے، اور کہہ لیں کہ بھی وہ زیادہ اونچی پروان جو تھا نا وہ اڑنا چاہتا تھا۔ اس کو یہی ہینڈ ٹو ماؤتھ اور 2 وقت کی روٹی جو تھی نا وہ گوارا نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے والدین کو بہت زیادہ پریشرائز کیا کہ اب چونکہ مجھے اسکالرشپ پہ ایڈمیشن مل گیا ہے، میں آپ لوگوں سے فیس تک کا تقاضا نہیں کر رہا، تو اس لیے آپ لوگ مجھے نہ روکیں اور مجھے جو ہے نا میری قسمت آزمانے دیں۔ خیر جی، چونکہ واصف کا ایڈمیشن اسکالرشپ کے اوپر ہوا تھا، مینز کہ اس کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں جو تھا نا وہ یونیورسٹی کی فیس جمع کروانی تھی، تھوڑے بہت پیسے کرا کے اس نے پاکستان سے اپنا داخلہ کروایا، یہاں پہ آ گیا، اور باقی اس کو یہ تھا کہ جو بھی وہاں کے خرچے وغیرہ ہوں گے، ایکسپینسز ہوں گے، میں وہاں پہ جاب کروں گا، پیسہ کماؤں گا، اپنے اخراجات خود سے اٹھا لوں گا، اور اسی طرح سے اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کروں گا۔ پاکستان میں نہ بیٹھے ہوئے لوگ بہت ہی اونچی اڑانے اڑتے ہیں، بڑے ہی سہانے خواب دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ گراؤنڈ ریئلٹی میں یہاں پہ UK کی سرزمین پہ اترتے ہیں نا تو آپ کہہ لیں کہ بھی ان کے جو سہانے خواب ہوتے ہیں، ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں نا وہ بالکل اس کے اپوزٹ ریئلٹی ہوتی ہے۔ شروع میں آ کے واصف کو بہت زیادہ ہارڈ ٹائم فیس کرنا پڑا، اسے یہاں پہ جاب جو تھی وہ بھی نہیں مل رہی تھی،
کیونکہ یہاں پہ جاب جو ہے نا بہت زیادہ آسانی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اترے ہیں تو اگلے ہی دن آپ کو جاب مل جائے گی، بلکہ اس کو تھوڑا ٹائم پیریڈ لگتا ہے، یعنی کہ 3-4 ماہ یا کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ 6 ماہ کا عرصہ بھی لگ جاتا ہے ایک اچھی جاب جو ہے نا اس کو ملنے میں۔ خیر جی، اب واصف اس کو پیسہ چاہیے تھا اور ٹائم تھوڑا تھا، کیونکہ اس کو یونیورسٹی کی باقی کی فیس بھی جمع کروانی تھی۔ اس نے نا یہاں پہ جو اور جابس ہوتی ہیں نا ان سے سٹارٹ کیا، اور کلیننگ کی جاب جو تھی نا، یعنی کہ یہاں کی جو سب سے ہارڈسٹ جاب ہے وہ اس کو ملی، کہ بھی اس کو نا ایک ریسٹورنٹ کے اندر جو فلور وغیرہ کلین کرنا ہوتا ہے اور باقی کی جتنی بھی صاف صفائی ہوتی ہے نا، واش روم وغیرہ صاف کرنا اور دس اینڈ دیٹ، مطلب کہ جو کلیننگ کی جاب ہے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، وہ اس کو جاب ملی۔ اب واصف چونکہ حالات کے تحت جو تھا وہ پھنسا ہوا تھا اور پیسہ اس کو چاہیے تھا، تو اس نے جو تھا نا وہ سٹارٹ کلیننگ کی جاب سے ہی کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو تھا نا ایک کہہ لیں کہ بھی ہلچل تھی، ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ بھی میں کسی طریقے سے جو ہے نا کوئی اچھی جاب فائنڈ کر لوں، کوئی اس طرح کا میرا چکر چل جائے کہ بھی میری جو ہے نا یہاں پہ میں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، اچھا خاصا روپیہ پیسہ کمانا شروع کر دوں۔ انہی چکروں میں نا مطلب وہ اسی تگ و دو میں لگا ہوا تھا، اور جس یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا نا، وہاں پہ اس کی فرینڈشپ ایک گوری کے ساتھ ڈیولپ ہو گئی۔ چونکہ وہ کافی سمارٹ تھا، اسکالرشپ کے اوپر یہاں پہ آیا تھا، اور آپ کہہ لیں کہ بھی کافی لائک بھی تھا، اور اسائنمنٹس جو تھی نا وہ کلاس کے اندر سب سے پہلے کر کے ان کو سبمٹ کرواتا تھا۔ کلاس میں بہت زیادہ ایکٹیو، ہوشیار چلاک، اور کہہ لیں کہ بھی ٹیچرز کو امپریس کرنے کے والے چکروں میں جو تھا نا، وہ گوری بھی اس واصف کی نا پرسنالٹی سے امپریس ہو گئی، اور بہت زیادہ نا مطلب کہ اس چیز کا نا اس نے پریشر لیا کہ بہت لائق فائق بندہ ہے، اس کا جو پروفائل ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اس طرح کے چکروں میں نا مطلب کہ گوری جو تھی نا اس نے خود جو تھا وہ واصف کے ساتھ فرینڈشپ ڈیولپ کی، اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی۔ اب جی اندھے کو چاہیے ہوتی ہیں 2 آنکھیں، اور واصف کو اس سے زیادہ اچھی اپرچونٹی کیا مل سکتی تھی کہ اس کی جو ہے نا وہ فرینڈشپ ایک گوری کے ساتھ ہو جاتی، جو کہ یہاں پہ ہمیشہ سے رہ رہی تھی۔ اب اسے یہ تھا کہ بھی میں جو ہے نا اس کے فیملی کے تھرو یا اس کے جو بھی فرینڈس کا سرکل ہوگا نا اس کے ذریعے میں ایک اچھی جاب جو ہے نا وہ حاصل کر لوں گا، لیکن اب قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ ابھی اسٹڈی اس کی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی، اور گوری نے جو تھا نا اس کو شادی کی پیشکش کر دی، مطلب اس نے خود پروپوز کر دیا، اور واصف میری کے اس پروپوزل کو ریجیکٹ نہ کر سکا، کیونکہ خود تو وہ کسی قابل تھا نہیں، صرف یہ تھا کہ بھی پڑھائی میں لائق ہونے کی وجہ سے اگر میری اس سے امپریس ہو گئی تھی تو وہ اس اپرچونٹی کو اپنے ہاتھ سے بالکل بھی نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اس نے نا اپنے والدین کو بتائے بغیر جو تھا نا وہ میری سے حامی بھر لی کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ شادی کرے گا، لیکن اب یہاں پہ آتا تھا ایک ٹوسٹ پوائنٹ، اور وہ یہ تھا کہ بھی جو میری تھی نا اس نے اسے یہ کہا کہ بھئی اگر مطلب تم نے میرے ساتھ لائف گزارنی ہے نا تو میں کسی بھی قسم کی کوئی ریسٹرکشن وغیرہ، یا یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، اور موسٹلی مسلمانوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے نا اپنے مذہب میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں تم سے نا شادی اسی شرط پہ کروں گی کہ تم ساری زندگی جو ہے نا یہاں پہ UK میں ہی گزارو گے، اور نہ کبھی تم اپنے ہوم کنٹری کی طرف خود جاؤ گے، اور نہ ہی مجھ سے یہ تقاضا کرو گے کہ میں یا ہمارے جو بچے آگے فیوچر میں ہوں گے وہ کبھی بھی تمہارے ہوم کنٹری کی طرف جائیں۔ اور پلس مزید اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ بھی یہ جو تم مسلمان ہونے کا ایک لوگ پرچار کرتے ہیں نا، یہ چیز مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یعنی کہ انڈائریکٹلی وہ اسے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دے اور اس کو پریکٹیکلی جو ہے نا وہ امپلیمنٹ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے یہ تھا کہ بھی ہم نے یہاں پہ رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے تو یہاں کے طور طریقوں کے مطابق ہی ہم لوگ چلیں گے، یعنی کہ جو بھی گوروں کا کلچر ہوتا ہے نا وہ اس کو کہہ رہی تھی، واصف کو یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کلچر کو اپنائے، اور یعنی کہ وہ اسے انفورس نہیں کرے گا کہ بھئی کبھی تم مسلمان ہو جاؤ، کبھی تم پاکستان کی طرف جاؤ، الٹا وہ اسے یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تم اپنے دین کو جو ہے نا وہ چھوڑ دو۔ اب یہاں پہ واصف نے سوچا کہ اگر میں میری کے ساتھ شادی کر لوں گا تو اس کے نا مجھے بینیفٹس سے بینیفٹس ہوں گے، یعنی کہ یہاں پہ رہنے کا ایک پکا مجھے سٹیٹس مل جائے گا، اس کا پاسپورٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ برٹش ہے لڑکی، اور جب وہ گوری کے ساتھ شادی کر لے گا تو پھر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس پاسپورٹ نہ آئے، اور دوسرا یہ تھا کہ جاب بھی ایزیلی ہو جانی تھی، تیسرا یہ تھا کہ بھی گوری اس کے ساتھ مل کے کام کرتی، یعنی کہ میری اور واصف دونوں مل کے کام کرتے تو ان کے پاس پیسے کی فراوانی ہونی تھی۔ اب جو بیچ میں جس چیز کا اس کو کمپرومائز کرنا تھا نا وہ یہ تھا کہ نہ وہ اپنے کبھی ماں باپ کو مل سکتا تھا، نہ کبھی اپنے ہوم کنٹری یعنی کہ پاکستان جا سکتا تھا، اور نہ ہی جو ہے نا وہ اپنے دین کو جو تھا نا یعنی کہ اسلام کو پریکٹس کر سکتا تھا۔
وہ لوگ جو کہ یہاں پہ رہتے ہیں نا UK میں، پاکستانی، ان کو بڑے ہی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ بھی گوریاں یا گورے جب بھی شادی کرتے ہیں نا تو وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کرتے ہیں، اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی بات منواتے ہیں، اور کبھی بھی ان چیزوں سے نا وہ پیچھے نہیں ہٹتے، یعنی کہ فٹ بیک نہیں ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں نا ان لوگوں میں ہیں۔ اور ہمارے جو پاکستانی آتے ہیں وہ کہہ لیں کہ بھی اپنی غربت کے ہاتھوں اور پیسہ کمانے کی خواہش میں اور یہاں کا سٹیٹس لینے کے چکروں میں جو ہے نا اس بھنور میں پھنس جاتے ہیں، اور جس میں سے کہ نکلنا بہت زیادہ ناممکن ہوتا ہے۔ اب جی واصف یہاں پہ آیا تھا پیسہ کمانے کے لیے اور پیچھے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پہ نا اب دیکھیں اس نے کتنی خود غرضی کا مظاہرہ کیا کہ وہ اس کا مین ٹارگٹ تھا کہ میں نے اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے، میں نے اپنے گھر کی تقدیر بدلنی ہے، اس کے لیے پیسہ بھیجنا تھا اس نے پیچھے۔ وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں یہاں پہ آ کے سوچنے لگ گیا کہ اس نے جو تھا نا اپنا یہاں پہ سٹیٹس سیدھا کرنے کے لیے اور یہاں پہ رہنے کے چکروں میں کہ بھی میں یہاں پہ پیسہ کماؤں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں کا ہو کے رہ جاؤں گا نا، اس نے میری کا یہ پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میری بہنوں کی شادی کون کرے گا، یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے بوڑھے ماں باپ کو جو ہے ان کا سہارا کون بنے گا۔ خیر جی واصف نے جو تھا نا اس گوری کے ساتھ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر شادی کر لی، یعنی کہ اب جو تھا نا شادی ہونے کے کچھ عرصے کے بعد نہ تو وہ کبھی پاکستان جا سکتا تھا، نہ وہ اسلام کو پریکٹس کر سکتا تھا، ایون نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے بھی اس کو جو تھا نا وہ مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مسجد میں جانے کی تو اجازت کیا، اس کو گھر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہرگز نہیں تھی۔ انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ لیں کہ بھی واصف جو تھا نا اس نے یعنی کہ اسلام چھوڑ دیا تھا اور وہ مرتد ہو چکا تھا۔ یعنی کہ جو بھی اسلام میں کنٹروورشل ٹاپکس ہیں نا جو کہ کرسچینٹی میں اور اسلام میں آپس میں ٹکراتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کہ بھی مسلمان اور کرسچن جو ہیں ان کے عقائد ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہ ان عقائد کو جو تھا نا وہ کرسچینٹی کے اکارڈنگ ماننا شروع ہو گیا تھا۔ اب میں اس کے اوپر مزید روشنی نہیں ڈالوں گی کیونکہ عقل مند جو ہے نا ان کو کافی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال واصف نے جو فیصلہ لیا وہ اس کی اپنی زندگی کا فیصلہ تھا، اس کے ماں باپ اس فیصلے کے بالکل بھی جو تھا نا اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن اس نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کے جو تھا صرف اور صرف خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کا بھیانک قسم کا فیصلہ کیا اور اس کے اوپر اس نے امپلیمنٹ بھی کیا۔ اب جی میری سے اس کی شادی ہو گئی، زندگی کے کافی سال گزر گئے، تقریباً 8-9 سال اس کے گزرنے والے تھے، اور اب جو تھا نا واصف بڑا خوش پھرتا تھا کہ اب کچھ ہی عرصے میں جو ہے نا اس کا انڈیفینیٹ اپلائی ہو جائے گا، یعنی کہ گوری جو ہے وہ اس کا انڈیفینیٹ اپلائی کر دے گی اور اس کے 1-2 سال کے بعد جو ہے نا اس کا پاسپورٹ اسے مل جائے گا، یعنی کہ وہ بھی یہاں کا برٹش بن جائے گا۔ لیکن جی قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ بھی جہاں پہ یہ زندگی بڑی ہنسی خوشی گزر رہی تھی واصف اور میری کی، اور ان کا ایک بیٹا بھی ہو چکا تھا، اور انہی چکروں میں کہ واصف خوش تھا کہ بھی اس کا اب پاسپورٹ ہو جائے گا، اب قدرت کو نہ کچھ اور ہی منظور تھا۔ واصف کی بیوی یعنی کہ میری کو جو تھا نا باہر اس کی فرینڈشپ کسی اور کے ساتھ اب ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی تھی، چونکہ وہ جاب کرتی تھی، انڈیپینڈنٹ تھی، اور باہر اس کا آنا جانا تھا۔ آپ گوریوں کو تو کسی کام سے روک نہیں سکتے ہیں، اور گوروں کے کلچر میں یہ چیز عام پائی جاتی ہے کہ بھی مطلب ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہیں نا ان کے عام چلتے ہیں۔ اب یہ چیز جو تھی نا وہ واصف کو اندر ہی اندر کھل رہی تھی، مطلب کہ اس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ پہلے اس نے میرے ساتھ لو میرج کی ہے اور اب جو ہے نا یہ کسی اور میں انٹرسٹ شو کر رہی ہے۔ اس نے میری کو منع کرنے کی کوشش کی کہ بھی میں جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ بڑا لائل ہوں اور میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مطلب اس نے اپنے باتیں نا گنوانی شروع کی کہ میں نے تمہاری خاطر اپنا وطن جو ہے اس کو قربان کیا، اپنا دین جو ہے اس کی قربانی دی، اور تمہارے کہنے کے مطابق میں تمہارے ہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوں۔ تو گوری نے نا پھر وہ اپنی آئی پہ آ گئی، مطلب اس نے بھی آگے سے کہا کہ بھی تم نے میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے، اس میں سب کا سب تمہارا فائدہ تھا، اور اب یہ ہے کہ بھی اب تم میرے سر کے اوپر جو ہے نا وہ میری بیس بنا کے تم پاسپورٹ بھی لینے والے ہو۔ اب جی یہ مطلب جو چیزیں تھیں نا وہ سب کچھ واصف کے اگینسٹ آ رہا تھا۔ پہلے تو گوری جو تھی نا وہ چھپ چھپا کے باہر اپنے بوائے فرینڈ سے ملتی تھی اور کہہ لو کہ بھی اس میں اس کا انٹرسٹ تھا، لیکن واصف کے منع کرنے پہ نا وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ مطلب ان لوگوں کو کسی کام سے روکنے کی کوشش کرو نا تو یہ وہی کرتے ہیں جسے ان کو منع کیا جائے۔ تو جی اب اس نے جو تھا نا اس چیز کا فیصلہ کر لیا اور کہا واصف کو، اس نے کہا کہ بھی اس کو تھریٹ لگائی کہ اگر تم نے مجھے مزید روکنے کی کوشش کی تو میں جو ہے نا وہ تم سے ڈائیورس لے لوں گی اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ شادی کر لوں گی۔
واصف نے اپنے آپ کو بڑا سمجھایا کہ بھی جو ہے نا مجھے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، جب تک کہ میرا پاسپورٹ نہیں ہو جاتا میں میری کے سامنے جو ہے نا وہ کوئی بھی سٹینڈ نہیں لے سکتا، اور دوسری طرف اسے یہ تھا کہ بھی ہماری جو ہے نا وہ لو میرج ہے، اور یعنی کہ میری اور واصف جو ہیں وہ آپس میں پیار کرتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کر سکتی۔ پھر جی ایک دن کیا ہوا کہ اس نے میری کو کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا، مطلب کہ اس کے فرینڈس کی جو تعداد تھی نا وہ اب ڈے بائی ڈے انکریز ہونا شروع ہو گئی تھی، مطلب کہ وہ واصف کو اب کھلے عام تھریٹ کر رہی تھی، اس کے اندر کے مطلب کہہ لو کہ مرد کو للکارنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تم نے مجھے ایک آدمی کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا ہے، میں نے اب یہاں پہ 2-3 کے ساتھ دوستی کر لی ہے، اب تم مجھے روک کے دکھاؤ کیسے روکو گے۔ تو جی واصف جو تھا نا وہ ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہوا، اس نے اس کو پھر سے روکنے کی کوشش کی، اور اسی مطلب لڑائی میں کہا سنی میں جو تھا نا وہ میری نے پولیس کال کر لی اور تقاضا کر لیا کہ اب وہ واصف کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ اب جی آپ کو تو پتہ ہے یہاں پہ گوریوں کو کون روکے، سارے کے سارے قانون ان کو پتہ ہیں، اور یہاں پہ UK میں اور یورپین کنٹریز میں جو ہے نا وہ عورتوں کی بالادستی ہے۔ اب یہ معاملہ چونکہ پولیس کے پاس جا چکا تھا اور واصف جو تھا وہ بالکل بے بس تھا، اور جس پاسپورٹ کو لینے کے وہ سہانے خواب سجائے اپنی آنکھوں میں بیٹھا تھا کہ بس اب میں نے کچھ ہی دنوں میں جو ہے نا وہ اپنا انڈیفینیٹ اپلائی کر دینا ہے اور اس کے بعد مجھے پاسپورٹ مل جانا ہے نا، وہ سارے کے سارے خواب اس کے چکنا چور ہو کے رہ گئے تھے۔ میری نے واصف سے ڈائیورس لے لی، اور جو بیٹا تھا اس کا وہ بھی میری کے پاس ہی چلا گیا، کیونکہ یہاں پہ UK میں جو ہے نا وہ بچے موسٹلی ماؤں کے پاس ہی جاتے ہیں، اور واصف جو تھا نا اب وہ یہاں پہ اکیلا رہ گیا، رہنے کا اس کے یہاں پہ کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اور واپسی کا راستہ اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نے جس دن اس نے میری کے ساتھ شادی کی تھی نا اس کے ساتھ قطع تعلقی کر دی تھی، اور اس کو نا اپنے آپ سے آگ کر دیا تھا، یعنی کہ اس کے ماں باپ نے اسے کہا تھا کہ ہمیں کبھی ساری زندگی اپنی شکل نہ دکھانا، کیونکہ ایک تو تم شادی بڑی ہی خود غرضی سے کر رہے ہو، اور دوسرا یہ کہ تم مرتد ہو گئے ہو، تم دین اسلام میں سے خارج ہو چکے ہو، تو اس لیے اب ہم ساری زندگی تمہاری شکل کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال جی اب واصف نہ تو یہاں پہ سٹے کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس یہاں پہ کوئی رہنے کا سٹیٹس نہیں تھا، اس نے نا اس کو مجبوری میں پاکستان واپس جانا پڑا، اور پاکستان جا کے چونکہ ماں باپ اس سے قطع تعلقی کر چکے تھے، اور اس کے ماں کی جو تھی وہ ڈیتھ ہو چکی تھی، اور باپ جو تھا وہ اصول پرست انسان تھا، تو اس لیے اس نے اس کو گھر سے نکال دیا، اور پھر واصف کے پاس نہ صرف اور صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ وہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو بھی تھوڑی بہت محنت کر کے اپنا پیسہ کما سکتا تھا، اسی کے تحت جو تھا نا وہ اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گیا۔ لیکن اس سارے کے سارے واقعے میں نا واصف جو تھا وہ ذلیل ہو کے رہ گیا، رسوا ہو گیا، وہ نہ تو اس دنیا میں کامیاب ہو سکا، یعنی کہ جو بھی روپے پیسہ کا اس کو لالچ تھا، ایک اچھی خوبصورت زندگی گزارنے کا اس کو طمع تھی، اور یہاں کا یعنی کہ UK کا پاسپورٹ لینے کی اس کی خواہش تھی نا، وہ خواہش اس کی بالکل بھی پوری نہ ہو سکی، اور دوسری طرف یہ تھا کہ وہ دین اسلام میں سے خارج ہو چکا تھا، اس نے بڑا ہی توبہ کی اور واپسی کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن اسٹل اس کے پیرنٹس نے اس کو یعنی کہ اس کے باپ نے اس کو معاف نہیں کیا، اور نہ ہی اس کو کبھی اپنایا۔ تو آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ لڑکے لڑکیاں جو کہ یہاں پہ UK میں آ کے صرف اور صرف پاسپورٹ لینے کے چکروں میں اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی خواہش میں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، روپیہ پیسہ تو جو گواتے ہیں، اپنے خونی رشتے بھی گواتے ہیں، اور اپنا دین جو ہے اس کو بھی داؤ پہ لگانے سے بالکل بھی نہیں کتراتے، تو ایسے لوگوں کا کیا مطلب انجام ہونا چاہیے؟ کیا واقعی میں ان کے لیے ایک توبہ کا راستہ کھلا ہوتا ہے، یا کہ مطلب دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاتے؟ آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔